الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم اپنا دین، وکانوا شیعا اور وہ گروہ بن گئے مختلف، لست منہم فی شیئن، نہیں ہے آپ کو ان سے کوئی سروکار، انما امرہم الی اللہ، بے شک معاملہ ان کا اللہ کی جانب ہے یا اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم پھر خبر دے گا وہ انہیں، بما کانوا یفعلون اس کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ چند وجہ آپ گزشتہ 2-3 سبقوں میں سن چکے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی تقریر نہیں ہے، کہ پہلی بات قرآن سے دوری ہو گئی، دوسری بات غلو کرنے والوں نے غلو کرنا یعنی چیزوں کو حد سے بڑھانا شروع کر دیا، تیسری بات خطیبوں نے مجمع لوٹنے کے لیے اور اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے ہر سیاہ و سفید سٹیج پہ بیان کیا، جس سے اصلاح کم اور تماشا زیادہ ہوا، اور تیسری بلکہ چوتھی بات یہ کہ پیغمبر کے انداز تبلیغ اور انداز دعوت سے کنارہ کشی کی گئی۔ اس کائنات میں پیغمبر سے زیادہ بہترین انداز دعوت کسی کا نہیں، پیغمبر سے زیادہ مناسب الفاظ اور عمدہ بول بھی کسی کا نہیں، پیغمبر سے زیادہ درد بھی امت کا کسی کو نہیں، پیغمبر جیسے مصائب اور مشکلات بھی کسی نے برداشت نہیں کیے، اور پیغمبر جیسی استقامت بھی کسی کے پاس نہیں، اور اس کائنات میں پیغمبر سے زیادہ دانش مندی بھی کسی کے پاس نہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ 3 سال کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا ہے، جسے شیب ابی طالب بولا جاتا۔
آپ نے کتابوں میں شیب ابی طالب پڑھا، آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہے کیا۔ اہل مکہ کا نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے خاندان سے 3 سال بائیکاٹ رہا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا کوئی نہیں، لین دین کوئی نہیں، معاملات کوئی نہیں، بول چال کوئی نہیں۔ ایک وفد آیا حضرت کے چچا جناب ابو طالب کے پاس، یہ تیرا بھتیجا ہمارے معبودوں کے خلاف ہمیشہ محاذ آرائی کرتا رہتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، لہذا ہم یہ قریش کے بڑے بڑے سردار تیرے پاس ایک آفر لے کے آئے ہیں۔ اپنے بھتیجے کو آفر سنانا، ہمیں جواب بتا دینا۔ باتیں ہو رہی تھیں، پہلی آفر مکہ مکرمہ میں جس خاندان کی جس خوبصورت لڑکی پہ تمہارا دل ہے نا، ہم نکاح کروا دیتے ہیں۔ آفر نمبر 2، مکہ مکرمہ کی سرداری، سن رہے ہو؟ مکہ مکرمہ کی سرداری، سربراہی، وہ بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ تیسری آفر، جتنا مال مانگتے ہو اتنا مال تیرے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ جواب سننا، جواب کے بعد اگلی بات بھی سننا۔ اس گفتگو کے دورانیے میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، بات سن رکھی تھی۔ یا امّے، میرے چچا، ان قریشیوں کو بتا دو اگر میرے دائیں ہاتھ پہ یہ سورج لا کے رکھے، میرے بائیں ہاتھ پہ یہ چاند لا کے رکھے، الا ان اترک ھذا الامر، اور یہ مطالبہ کرے کہ میں اس امر دین سے کنارہ کش ہو جاؤں، چاند لا کے رکھنا ناممکن کام ہے، سورج کو وہاں سے اٹھا کے لانا ناممکن کام ہے۔ اہل مکہ یہ ناممکن کام بھی کر دکھائیں نا، میں پھر بھی مسئلہ توحید کے بیان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کا دوسرا معنی، میرے ہاتھ پہ سورج رکھنا، میرے ہاتھ پہ چاند رکھنا، یعنی تم مجھے سرداری دے رہے ہو مکہ کی، تم مجھے بادشاہی دے رہے ہو مکہ کی، اللہ کی قسم ہے کائنات کے جس جس خطے پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اور کائنات کے جس جس خطے پر چاند کی روشنی پہنچتی ہے، تم اس پوری کائنات کی سرداری بھی مجھے دے دو نا، پھر بھی میں مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آفریں کتنی تھیں؟ لڑکی آفریں کتنی؟ 3 ہیں۔ لڑکی کون سی چاہیے؟ ہاتھ رکھ۔
مال کتنا چاہتا ہے بتا، سربراہی ہم تمہیں دیتے ہیں۔ نبی پاک نے یہ تینوں چیزیں ٹھکرائی ہیں۔ آپ اگلی بات سننا چاہیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں۔ نبی پاک نے یہ تینوں چیزیں ٹھکرائی ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی تم نے ٹھکرائی ہے لڑکی، میں وہ ختیجہ تمہیں دینے لگا ہوں جس کے گھر میں سردار پیغام نکاح بھیجتے تھے، وہ نہیں مان رہی تھی، تمہیں پیغام نکاح بھیجنا بھی نہیں پڑا، میں نے وہ ختیجہ تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی ہے۔ آپ نے ان کی پہلی آفر کو ٹھکرایا، میں نے وہ عائشہ آپ کے قدموں میں لا کے بستر پہ رکھی ہے جسے سلام حضرت جبریل پیش کیا کرتے تھے، اور جس کی پاک دامنی پر تسلیاں اللہ نے عرشوں سے اتار کے رکھی تھی۔ اور میرے نبی آپ نے دوسری آفت ٹھکرائی ہے مال کی، میں اللہ نے صدیق اکبر اور خدیجہ الکبریٰ کا سارا مال تیرے قدموں میں رکھ دیا۔ اور آپ نے تیسری آفت ٹھکرائی ہے سرداری کی، آپ نے ادھر کی سرداری کو ٹھکرایا ہے، میں نے آپ کو پوری کائنات کی امامت دے کے اپنے خالق ہونے کے بعد آپ کو نبی اور اس کائنات کا سردار اور اس کائنات میں آنے والے سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ یہ نتیجہ نکلا۔ اب پھر آئیں سبق پہ۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جو فرقوں میں بٹے، جنہوں نے جماعتیں بنا لی، اے میرے نبی آپ ان کی طرف رخ نہ کریں۔ تفرقے باز لوگوں میں دلچسپی لینا آپ کے شیان شان لست منہم فی شیء، آپ کو کوئی سروکار نہیں، بلکہ انما امرہم الی اللہ، ان لوگوں کا معاملہ اللہ کی جانب ہے، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو انہوں نے کرتوت کیے میں اللہ انہیں کل محشر کے میدان میں خبردار کروں گا۔ یہ تو طے ہو گیا فرقہ بازی۔ اب یہ ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں، ٹھیک کون ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ پہلی بات درمیان میں یہ سمجھیں، یہ اپنے آپ کو دیوبندی کہنا یہ فرقہ نہیں، اصل میں یہ نسبت ہے۔ میں پاکستانی ہوں، میں لاہوری ہوں، یہ کیا ہے؟ نسبتیں ہیں۔ دیوبند ایک قصبہ ہے، وہاں پر کچھ اکابر علماء نے ایک مدرسہ بنایا، ان کا اخلاص تقویٰ اس مدرسے کو پوری دنیا میں معروف کروا گیا۔ وہاں پہ ان متقی علماء نے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں نے پڑھا، وہ لوگ اطراف عالم میں تقسیم ہوئے، کہاں سے آئے ہو؟ میں دیوبند سے پڑھ کے آیا ہوں۔ یہ دیوبند سے پڑھ کے آنا چلتے چلتے دیوبندی ہونے لگا۔ سمجھیے آپ؟ یہ کوئی ایسا اس کو فرقہ نہیں بولتے، نسبت ہے۔
بریلوی ہونا، پھر اہل حدیث کہلانا، ہمیں اس کے ساتھ کوئی سروکار نہیں اس وقت۔ تو دیوبندی ہے، تو دیوبندی کیوں نہیں، تو بریلوی ہے، تو بریلوی کیوں نہیں، ہمیں اس بات سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ ہمیں کس سے سروکار ہے اس وقت؟ ہمیں سروکار ہے اس بات سے کہ صحیح کون ہے۔ سمجھا؟ کس بات سے سروکار ہے کہ صحیح کون ہے؟ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، میری امت کئی فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک کے سوا بقیہ جائے گے جہنم میں، ایک جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہے؟ آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے نام، آپ نے فرمایا جنت میں جانے والے کی پہچان یہ ہے، ما آنا علیہ، جس روش پر میں ہوں، و اصحابی، اور جس راہ پر میرے صحابہ ہیں، جو اس پر چلے گا وہ جنت میں پہنچے گا۔ کتنی باتیں؟ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے کون ہیں؟ صحابہ۔ وہ کوئی فرقے کا نام نہیں، کسی جماعت کا نام نہیں، کسی استاذ کا نام نہیں، کسی شیخ کا نام نہیں، کسی زمانے کا نام نہیں، کسی ملک کا نام نہیں۔ جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھیں گے کل کے درس میں کہ موجودہ زمانے میں اس امت میں، فرقوں کی بات نہیں، اس امت میں جن جن باتوں پر اختلاف ہے، ان اختلافی مسئلوں میں رسول اللہ کا راستہ کون سا تھا اور صحابہ کا راستہ کون سا ہے۔ اگر ہم نبی اور نبی کے یاروں کی راہ پہچاننے میں کامیاب ہو گئے تو ہم جنتی جماعت کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اگر ہمیں وہ بندہ ہی نہ ملے، اس کی ایک مثال، آپ رسول اللہ کے دور میں اذان دیکھیں گے، جن جن لوگوں نے دی ان میں حضرت بلال ہیں، ان میں حضرت ابو محذورہ ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہیں، ان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے۔ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کی زندگی میں ان لوگوں نے آپ کے سامنے اذانیں دی ہیں، یعنی ان کی اذانیں رسول اللہ سے تصدیق شدہ ہیں۔ اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کوئی لفظ ہے؟ بولے نا، ہے نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر۔ یہی ہے نا؟
درمیان میں کوئی اور لفظ ہے؟ بول تو لے، اور تو پڑھتے ہیں، اذان تو آتی ہے۔ اللہ اکبر سے پہلے کوئی لفظ ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ سے پہلے کوئی لفظ ہے؟ نہیں۔ اب جس نے اللہ اکبر سے پہلے کچھ پڑھا، نبی اور نبی کے طریقے پر، جس نے درمیان میں کچھ پڑھا، نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر، سمجھے آپ؟ کیچڑ نہیں لے کے بیٹھے ہم کہ اچھالیں۔ میں نے کل کہا نا کہ ہم نے قرآن پڑھ رکھا، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کرامتیں تو ہمارے شیوخ اور اساتذہ کی بھی بڑی ہیں۔ ہم سنانے لگ جائیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے حالات زندگی، ہم سنانے لگ جائیں پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، کرامتیں ہم نے کبھی نہیں سنائی۔ ہم کیا سناتے ہیں؟ ہم یہ سناتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ مہمان کو ملنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے چھت سے کمرے میں تشریف لائے، چند سیڑھیاں باقی تھیں کہ دوبارہ واپس چلے گئے، پھر نیچے تشریف لائے۔ مہمانوں نے سوال کیا کوئی چیز بھول گئے تھے؟ فرمایا نہیں، سیڑھیاں اترتے ہوئے سنت کے مطابق میں نے جو سبحان اللہ پڑھنا تھا وہ بھول گیا تھا، دوبارہ اس لیے گیا ہوں تاکہ سیڑھیوں میں رسول اللہ کی چلنے والی سنت پر عمل کر سکو۔ سمجھے آپ؟ ہم یہ نہیں سنائیں گے کہ انہوں نے یہ کیا تو فلاں ہو گیا، یہ ہوا تو نہ، ہم سنائیں گے عادتیں ان کی کہ وہ متبع سنت لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار لوگ تھے۔ آپ بھی سنائیں اپنے استاذوں کی، اپنے بزرگوں کی۔ یہ کوئی سنانے والی بات ہے یا یہ کوئی پڑھنے والی بات ہے کہ قبر کھودی اور کفن چوروں نے دیکھا کہ مردہ بھاگ کے گھر آ گیا؟ یہ سنانے والی باتیں سمجھے آپ؟ ہم کل کے دن اس بات پہ تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور نبی کے یاروں کا طریقہ وہ کون سا تھا۔ ہم اس پہ پورے اترتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم بھی اس پر پورے نہیں اترتے تو ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا